السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ٹاپک ہے علامہ اقبال کا مقام، آپ کے سالگرہ پہ پیش کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے، 1920 کے ابتدائی ایام میں شاعر مشرق علامہ اقبال کے نام ایک گمنام خط آیا، جس میں تحریر تھا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تمہاری ایک خاص جگہ ہے جس کا تم کو علم نہیں۔ اگر تم فلاں وظیفہ پڑھ لیا کرو تو تم کو بھی اس کا علم ہو جائے گا۔ خط میں وظیفہ بھی لکھا تھا، مگر علامہ اقبال نے یہ سوچ کر کہ راغب نے اپنا نام پتہ نہیں لکھا، اس کی طرف توجہ نہ دی اور وہ خط ضائع ہو گیا۔ خط کے 3-4 ماہ بعد کشمیر سے ایک پیرزادہ صاحب علامہ اقبال سے ملنے آئے، جن کی عمر 30-35 سال کی ہوگی۔ حلیے سے، شرافت اور چہرے مہرے سے ذہانت ٹپک رہی تھی۔ پیرزادہ نے علامہ اقبال کو دیکھتے ہی رونا شروع کر دیا۔ آنسوؤں کی ایسی جھڑی لگی کہ تھمنے کا نام نہیں لیتی۔ علامہ اقبال نے یہ سوچا کہ شاید یہ شخص شدید پریشان، مصیبت زدہ اور پریشان حال ہے، کچھ مدد کرنی چاہیے۔ تو پیرزادہ نے کہا، مجھے کسی مدد کی ضرورت نہیں، مجھ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ میرے بزرگوں نے خدا تعالیٰ کی ملازمت کی اور میں ان کی پنشن کھا رہا ہوں۔ میرے اس بے اختیار رونے کی وجہ خوشی ہے اور نہ غم۔ ڈاکٹر صاحب یعنی علامہ اقبال کے مزید استفارے پر اس نے کہا، سری نگر کے قریب ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ ایک دن عالم کشف میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار دیکھا۔ جب نماز کے لیے صف کھڑی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ محمد اقبال آیا یا نہیں؟ معلوم ہوا کہ نہیں آیا۔ اس پر ایک بزرگ کو بلانے کے لیے بھیجا۔ تھوڑی دیر بعد کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نوجوان آدمی جس کے داڑھی منڈی ہوئی ہے اور رنگ گورا ہے، ان بزرگ کے ساتھ نمازیوں کی صف میں داخل ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ پیرزادہ نے علامہ سے کہا، میں نے آج سے پہلے نہ تو آپ کی شکل دیکھی تھی اور نہ آپ کا نام پتہ جانتا تھا۔ کشمیر میں ایک بزرگ مولانا نجم الدین صاحب ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نے یہ ماجرا بیان کیا تو انہوں نے آپ کا نام لے کر بہت تعریف کی، گرچہ کہ انہوں نے بھی آپ کو کبھی نہیں دیکھا، مگر وہ آپ کی تحریروں سے آپ کو جانتے تھے۔ اس کے بعد مجھے آپ سے ملنے کا شوق پیدا ہوا اور آپ سے ملاقات کے لیے کشمیر سے لاہور تک سفر کیا۔ آپ کی صورت دیکھتے ہی میری آنکھیں اشکبار ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرے کشف کا عالم بیداری میں تصدیق ہو گئی، کیونکہ جو شکل میں نے عالم کشف میں دیکھی تھی، آپ کی شکل شباہت عین اس کے مطابق ہے۔ کشمیری پیرزادہ اس ملاقات کے بعد چلے گئے۔ اب ڈاکٹر اقبال کو وہ گمنام خط بہت یاد آنے لگا، مضطرب ہو گئے۔ اس میں مرقوم وظیفہ یاد نہ رہا۔ پوری واردات کی تفصیل اپنے والد بزرگوار کو لکھی اور اس امر کا اظہار کیا کہ مجھے شدید ندامت ہو رہی ہے اور روح شدید کرب میں مبتلا ہے کہ میں نے وہ خط کیوں ضائع کیا۔ اس کی تلافی کی صورت بتائیں، کیونکہ پیرزادہ صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ میں نے آپ کے بارے میں جو کچھ دیکھا ہے وہ آپ کے والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اس لیے آپ یا تو کوئی علاج اور تدبیر بتائیں یا خاص طور پر دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کھول دے، کیونکہ پیرزادہ صاحب کا کشف اگر درست ہے تو میرے لیے بے خبری لا علمی کی حالت سخت تکلیف دہ ہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اقبال کا تصور حیات ہے اور وہ اس کو حاصل کائنات سمجھتے ہیں۔ اقبال عمر کے آخری حصے میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی والہانہ محبت اختیار کر گیا تھا کہ جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی زبان پر آتا، آپ کی آنکھوں سے اشکوں کی ندیاں روا ہو جاتی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں رسوا ہونا وہ عذاب جہنم سے زیادہ المناک سمجھتے۔ انہیں ہر سزا منظور ہے، لیکن اس پر راضی نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گناہوں کے سامنے ان کی گناہوں کی فہرست ہو۔
اللہ تعالیٰ کے حضور پرداز ہیں کہ روز محشر میرا حضور قبول فرما. اگر نامہ عمل کا حساب ناگزیر ہے تو پھر اسے میرے مولا اسے چشم محمد سے پوشیدہ رکھنا. آمین ثم آمین.